ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندو، کل قیامت کے دن تمہارے اعضاء سے میں سوال کروں گا۔ ان السمع کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد اور تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں ان سے خود اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ان اعضاء سے۔ اور ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ کل قیامت کے دن میں منہ پر مہر لگا دوں گا، تالا لگا دوں گا، اور وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے پوچھوں گا، تمہارے پاؤں سے پوچھوں گا، تمہارے دل سے پوچھوں گا، تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا، تمہارے کانوں سے پوچھوں گا۔ تو گویا میرے دوستو، یہ اعضاء خود وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو زبان دیں گے، یہ بولیں گے، گویا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور جب یہی اعضاء جن کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی اعضاء ہمیں اللہ کے سامنے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس سے میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ وجود اللہ نے دیا ہے، ہمیں عاریتاً دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ عاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز لے لینا وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ جسم ہمیں دیا ہے وقتی فائدے کے لیے کہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان اعضاء سے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر یہ جو وجود اللہ نے دیا ہے، اس کو ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اپنے اس وجود جو میں نے تمہیں دیا ہے، میری فرما برداری میں اس کو استعمال کرنا ہے، لگانا ہے، نافرمانی میں نہیں۔ جیسے ایک بندہ کسی سے موٹر سائیکل لے لی، کوئی اور چیز لے لی ہے عاریتاً کہ بھئی میں نے اس کے اوپر سفر کرنا ہے، تو پہلے بتا دے گا کہ بھئی میری موٹر سائیکل کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس وزن سے زیادہ وزن نہیں لادنا اس کے اوپر، یا اس کو اس سفر سے زیادہ یعنی اتنی دور نہ لے کے جانا۔ جیسے وہ حدود مقرر کر دیتا ہے کہ بھئی چیز میری ہے، اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کے ساتھ کام لیا یہ نقصان ہو جائے گا اس کو۔ تو جیسے وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی حدود مقرر کرتا ہے، اگر پھر بھی وہ بندہ لے جانے والا اگر اس میں گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ چیز خراب ہوگی، تو اس کے اوپر اس کا وبال پڑے گا، اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حدود مقرر کرتی ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بندہ اس بدن کے ساتھ ان حدود سے تجاوز کرے گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے نہیں رکے گا، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی وبال اس بندے کے اوپر آئے گا۔ جس سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ بدن، اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن ان اعضاء سے سوال کرنا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے۔ مثلا آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ غلط بولنا۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ غلط پکڑنا۔ اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ غلط قدم اٹھانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان اپنے اعضاء کی بابت اس سے پوچھا جائے گا، بلکہ اس کے اعضاء خود بتائیں گے۔ تو اس سے میرے دوستو، آج ہم اپنے جسم سے وہ کام لیں کہ کل قیامت دن یہی اعضاء ہمارے حق میں گواہ بن جائیں، ہمارے خلاف گواہ نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ اچھے کام کریں، اچھی چیزوں کو دیکھیں، زبان سے اچھا ذکر کریں، تسبیحات کریں، ان چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی اعضاء ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو اپنے بدن پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جنت کا راستہ تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے۔